بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو NOC ہے اس کے کینسل ہونے کے بعد تو بحریہ ٹاؤن بند، ختم، سب کچھ برباد۔ بحریہ ٹاؤن جس میں بڑی بڑی بلڈنگز بن چکی ہیں، بڑے بڑے محلات کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں پہ فارم ہاؤسز سے لے کر تو 125 گز تک، وہاں قائد ولا سے لے کر تو سپورٹ سٹی تک سب کچھ آباد ہے، لوگ موجود ہیں، کھربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے۔ ایک جھٹکے میں NOC آیا ہے اور کینسل ہو گیا، اور اب کیا کریں گے؟ السلام علیکم جناب، مدثر اقبال حاضر خدمت ہے۔ بحریہ ٹاؤن سے متعلق ایک اور بڑی اہم پیش رفت جس کا چرچا کل ہماری ویڈیو جب چلی ہے، سب لوگ میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بحریہ ٹاؤن تو ختم ہو گیا ہے، بحریہ ٹاؤن کا تو NOC تک کینسل کر دیا ہے اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے، جس نے اسے کبھی پوچھا نہیں تھا کہ کیا آپ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو NOC ہے اس کے کینسل ہونے کے بعد تو بحریہ ٹاؤن بند، ختم، سب کچھ برباد۔ تو یہ اب صورتحال ہے، بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ NOC کینسل ہوا ہے تو بحریہ ٹاؤن کی اب قانونی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ بحریہ ٹاؤن جس میں بڑی بڑی بلڈنگز بن چکی ہیں، بڑے بڑے محلات کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں پہ فارم ہاؤسز سے لے کر تو 125 گز تک، وہاں قائد ولا سے لے کر تو سپورٹ سٹی تک سب کچھ آباد ہے، لوگ موجود ہیں، کھربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے۔ ایک جھٹکے میں NOC آیا ہے اور کینسل ہو گیا، اور اب کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اب ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے، بہت سے لوگوں کے جو باتیں ہیں اس سے، اور جو خاص طور پر ہمارے یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں چلانے والے ہیں، انہوں نے شاید نہ تو NOC پڑھا ہے، نہ NOC کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ پڑھے۔ اس لیے میں آپ کو آج تھوڑا سا لیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کل NOC آیا، آج ویڈیو اس کی تمام تر کہانی بھی جاننا تھی، معلومات بھی لینا تھی، تفصیلات بھی حاصل کرنا تھی کہ بھائی اصل بات کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اور اس NOC کے کینسل ہونے کے بعد اب آگے کیا ہوگا، اس کا خمیازہ کس طرح سے بھگتنا پڑے گا وہاں کے رہائشیوں کو، بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو، ہوگا کیا۔ اس لیے تھوڑا سا ٹائم بھی ہے، اور ہم وہ جلدی میں ویڈیو اس لیے نہیں بناتے ہیں، تھوڑا تسلی کے ساتھ بات کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 1 جی، NOC جب آیا ہے اور اس کے بعد گزشتہ روز مجھے جو میرے اپنے دوست ہیں دھڑ دھڑ کال کر رہے ہیں، میں ایک دم پریشان ہوا کہ یار یہ کالز کیوں آ رہی ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ واٹس ایپ کو کیا ایشو ہو گیا کہ اتنے دوستوں کے میسیجز، اور سب NOC سے متعلق بات کر رہے تھے کہ بحریہ ٹاؤن ختم ہو گیا، NOC آنے کے بعد بحریہ ٹاؤن کی کینسلیشن ہو گئی ہے اور سب چیزیں نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے NOC کا۔ NOC کی مد میں پوری چیزیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بتائی گئی ہیں، میں اس کا 1 by 1 آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، میں اب وہ تمام تر NOC اور اس کی تفصیلات میں آپ کو 1 by 1 بتاتا ہوں۔ اب اس میں ہے کیا؟ اس میں جناب بحریہ ٹاؤن کراچی کی NOC کینسل، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بڑی خبر آ گئی۔ اب یہ خبریں چلیں۔ SBCA نے میسرز بحریہ ٹاؤن کی سیل اور ایڈورٹیزمنٹ NOC کینسل کر دی ہے۔ سیل اور ایڈورٹیزمنٹ NOC کینسل کر دی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر پبلک سیل اینڈ ایڈورٹیزمنٹ نے بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ کی NOC منسوخی کا لیٹر جاری کر دیا۔ میسرز بحریہ ٹاؤن کی سیل اینڈ ایڈورٹیزمنٹ NOC منسوخی کی وجہ کیا بنی؟ لیٹر میں بتایا گیا کہ میسرز بحریہ ٹاؤن نے سکروٹنی کی مد میں واجبات ادا نہیں کیے۔ کیا؟ سکروٹنی کی مد میں واجبات ادا نہیں کیے ہیں۔ میسرز بحریہ ٹاؤن سکروٹنی کے مد میں واجبات جمع کرانے میں ناکام رہا، یہ لیٹر میں لکھا گیا۔ اس ضمن میں میسرز بحریہ ٹاؤن کو متعدد شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ SBCA کا یہ موقف ہے، میسرز بحریہ ٹاؤن نے جاری کیے گئے شو کاز نوٹسز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شو کاز نوٹسز کے جواب نہ آنے اور سکروٹنی فیس کی مد میں واجبات ادا نہ کرنے کی بنا پر میسرز بحریہ ٹاؤن کی NOC منسوخی کی گئی ہے۔ یہ ہے ٹوٹل خبر، یہ ہے ٹوٹل بات کہ NOC اس لیے ہوا کہ جو انہوں نے سکروٹنی کی مد میں فیس دینی تھی وہ نہیں دیے، جو واجبات ان کے ذمے ہیں جس کی سپریم کورٹ میں بات ہو رہی ہے وہ جمع نہیں کروائے گئے، اس لیے انہوں نے سیل اینڈ جو ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے اس پر پابندی لگا دی کہ اب نہ آپ سیل کر سکتے ہیں نہ ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں۔ کون؟ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ بات ہے۔
اب یہاں بلڈنگز بن رہی ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر گھر بن رہے ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں گا آج کہ اندر یہ سارا پک کیوں رہا ہے۔ یہی جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کے پورا ایک ساتھ تھا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، ان کو اچانک کیا ہوا ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا سین ہے۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ این او سی کینسل ہونے کا مطلب ہے کہ ایس بی سی ایچ آئے گا اور بحریہ ٹاؤن کے بڑے گیٹ کو بند کرے گا، وہاں پر تالا لگائے گا اور اوپر جا کر وہ جو کہتے ہیں نا وہ لال سے وہ موم لگا کے اور وہ سیل کرنے والا وہ سیل کر دے گا۔ اور ایسا نہ تو یہاں کچھ بتایا گیا ہے، اس نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں سیل کی، اور نہ ہی وہ سیل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں ایڈورٹیزمنٹ روک دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اور سیل روک دی ہے کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ نے واجبات نہیں دیے، اسکروٹنی کے مد کے جو معاملات ہیں وہ نہیں کیے۔ آج بحریہ ٹاؤن وہ پیسے جمع کرا دے وہ کھل جائے گی، آج بحریہ ٹاؤن جمع کروائے تو کھل جائے گی نا۔ انہوں نے تو کہا کہ آپ کو نوٹسز بھیجے گئے، شو کاز نوٹس، یہ آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی۔ اب اس بات کو جوڑتے ہیں ہم اس وکیل کے موقف کو جو بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ میں لیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں 17,000 ایکڑ چاہیے تھی، انہوں نے 12,000 ایکڑ دی، ہم نے پیسے ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ایس بی سی اے اور ملی ڈیولپمنٹ بھی کہے گا ڈیفالٹ کر چکے۔ میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ پھر کہا گیا جی بحریہ ٹاؤن کو 2,70,00,000 اور ادھر 1-2 لاکھ میں ایکڑ دیا گیا ڈی ایچ اے کو، تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب یہ وجوہات لے کر انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم غریب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم جمع نہیں کروا سکتے۔ تو یہ وہ جو جرمانہ، وہ جو فیس، وہ جو قیمت جمع کروانی تھی، یہ اس سے بچنے کی پوری ایک پلاننگ ہے۔ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے۔ اور اگر عدالت اس معاملے کو لے لیتی ہے، کیوں؟ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ گورنمنٹ اگر یہ کہہ دیتی ہے جی واقعی یہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ان کے بعد پیسہ نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس میں نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ ضامنین ہیں 4 لوگ، جس میں ملک ریاض، علی ریاض، ملک ریاض کی بیگم صاحبہ اور زین ملک، یہ لوگ شامل ہیں۔ لیکن اب گیم جو پلان ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے، ملک ریاض صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پہ جو لمبا چوڑا کھاتا 460 ارب کا ہے، جس میں سے انہوں نے کچھ دے دی ہیں 70 کے قریب ارب، وہ باقی کسی نہ کسی طرح سے معاف ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ تھوڑے کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وہ کوئی راستہ نکلا جائے، اب دوبارہ سے کوئی ڈیل بنائی جائے، کسی طرح سے ادھر ادھر سے نکل کے بچت ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے انہوں نے ایک اتنے بڑے کنگ ڈی ایچ اے کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ پوری گیم آپ دیکھ لیجئے گا، سندھ حکومت سے لے کر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ کے ادارے باقی جتنے بھی شامل ہوں گے وہ اس میں ملوث ہوں گے، وہ اس میں شامل حال ہوں گے، تاکہ اس چیز سے ملک ریاض صاحب کو اور بحریہ ٹاؤن کو اس طرح بچایا جا سکے۔ اور اس کے اثرات جب رپورٹس کی صورت میں پیش ہوں گے عدالت میں، تو عدالت جو ہے وہ اپنی ذات سے فیصلے نہیں، وہ شواہد پر، ثبوتوں پر ہونے والی بحث پر اور اداروں کی جانب سے دی جانے والی رپورٹس پر فیصلے کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ڈی ایچ اے کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ڈیفالٹ ہونے کی بھی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، اب اس لیے لوگوں کو جو خوف میں مبتلا ہیں، جو بار بار میسیجز اور وہ کر رہے تھے، جن کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، وہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا۔ جب بہت برا وقت آیا بحریہ ٹاؤن میں، جب کیس کھل گیا 2018-19 والا واقعہ، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب بحریہ ٹاؤن وہ دوبارہ سے وہاں مٹی اور وہ پہاڑ اور وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لوگ نکلیں گے۔ اتنے بڑے معاملے میں اگر ملک ریاض وہ نکل آئیں، اب تو صرف اور صرف پیسے جمع کروانے ہیں۔ اب جو کیس ہے وہ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے پیسے انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ بھائی یہ تمہاری زمین ہے، اتنے پیسے دے دو، وہ پیسے نہیں دے رہے، بس یہ سادہ سی بات ہے۔ اور اسی چکر میں این او سی کینسل ہو، کیوں؟ کیونکہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اپنے کھاتے سے اتارے گی کہ ہمیں کوئی آرڈر نہ آ جائے، افسران تو ڈرتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اتارے گی اپنے ذمے سے
کہ بھائی ہمارے پاس اوپر نہ کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے آ جائے، تو اس لیے انہوں نے کاغذی کارروائی پوری کی ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیے گا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بہت کچھ کرے گی، وہ بھی سپریم کورٹ میں جو جب جمع کروائے گی اپنی رپورٹ، اس میں تو باقاعدہ طور پر یہ چیزیں ہوں گی کہ یہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ غریب ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، سب کچھ ہوگا ایسا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں یہ ہوتا کیا ہے، لیکن باقی آپ محفوظ ہیں۔ مارکیٹ ضرور نیچے آئے گی، اس کے اثرات ہوں گے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اس کا گھر بس برباد ہو گیا ہے یا اس کی باقی چیزیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔